بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوشی اور سعادت کی بات ہے پھر ایک بار پھر جاوید صاحب نے ہمارے ساتھ مجلس کرنے کا شرف ہمیں عطا کیا، اور آج بھی کچھ بزرگوں کا تذکرہ ہوگا، اور ان میں سے پہلے بزرگ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہیں، اور اس کے بعد نور بریلوی صاحب کا تذکرہ جاوید صاحب فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، یہ شرف ہمیں بخشنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. آج میں اپنے دو بزرگوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور ان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور زیادہ چیزیں مختلف ہیں. تو اس میں پہلے جو بزرگ ہیں وہ ماشاءاللہ شہرۂ آفاق شخصیت ہیں، اور کئی حوالوں سے وہ ایک طرح سے سند کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. وہ ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمہ اللہ. اور ابھی گفتگو میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے کثیر الجہات آدمی تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نے جس ترتیب سے انہیں دیکھا ہے اسی ترتیب سے میں ان کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کروں. سن 1969 میں، میرا خیال ہے مجھے سن صحیح یاد ہے، میں اردو کالج میں پڑھتا تھا، اور انجمن ترقی اردو میں جا کے ایسی کتابیں وغیرہ پڑھنے لگتا تھا. تو وہاں شمیم احمد صاحب تھے، سلیم احمد کے چھوٹے بھائی، مشفق خواجہ صاحب تھے، انور شعور تھے. تو ان لوگوں کے ساتھ جیسے میرا ایک تعلق بھی بن گیا. تو وہاں کبھی کبھی میرا ہینڈ رائٹنگ جو تھا، اردو خط وہ اچھا تھا. تو وہاں جو کارڈز لکھنے کا کام ہوتا ہے نا لائبریری میں اور ریسرچ ورک میں، تو وہ کارڈز لکھنے کا کام مجھے مل گیا انجمن میں، اور اس سے یافت کی صورت بھی پیدا ہو گئی. تو یہ کام میں وہاں ایک بزرگ تھے مخطوطات سیکشن میں، یا ویسے وہ مطلب یہ جگہ کہلاتی تھی کتب خانہ خاص انجمن ترقی اردو میں. تو کتب خانہ خاص کے جو انچارج تھے وہ تھے مولانا افسر امروہوی صدیقی صاحب مرحوم. تو یہ بہت فاضل آدمی تھے، بہت محقق آدمی تھے، اور اردو فارسی میں انتہا درجے کی مہارت رکھتے تھے. لیکن پرانی وضع کے آدمی تھے، تو وہ بالکل بس ایک کونے پہ سر جھکائے وہ کام کرتے رہتے تھے، اور انہیں اپنے نام و نمود وغیرہ سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں تھی. اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی باتیں سنانے کا شوق رکھتے ہوں، یعنی شاگردوں کو جمع رکھیں اپنے ارد گرد، بالکل نہیں. ان سے جو سوال آپ پوچھیں وہ اس کا نہایت مختصر جواب دے دیتے تھے، اور سارا وقت لکھتے رہتے تھے کچھ. تو میں ان کی شخصیت سے، مطلب جیسے وہ نظر آتے تھے، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا. تو انہی کی مہربانی سے مجھے یہ کارڈ لکھنے کا کام ملا، لائبریری کارڈز. اور پھر وہ محققین آتے ہیں جو اپنے اشاریے وغیرہ کے لیے کارڈز بنواتے ہیں. تو ہر طرح کا کام میں کرنے لگا، اور جیسے مالی طور پہ خوشحال ہو گیا. تو اس میں افسر صدیقی امروہوی صاحب نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ جمیل جالبی صاحب دکنی اردو پر، دکنی ادب کی روایت پر کچھ کام کر رہے ہیں، تو انہیں کارڈز بنوانے ہیں. وہ فرہنگ بنانی نا، دکنی الفاظ، ان کا ترجمہ،
پھر اور بھی کئی اندراجات کرنے ہوتے تھے، وہ کارڈز پہ کرتے تھے. تو کہنے وہ کام کر لو گے تم؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ کر لوں گا. تو کہنے ہاں وہ بہت مطلب وہ تمہیں بہت اچھا معاوضہ دیں گے. جمیل جالبی صاحب کا میں کو پڑھ بھی چکا تھا، اور سلیم احمد کے کیونکہ یہ لڑکپن کے دوست تھے تو نام سے انہیں جانتا بھی تھا، اور ان کی کتاب پاکستانی کلچر بہت مشہور تھی اس زمانے میں، تو وہ میں پڑھ بھی چکا تھا، لیکن انہیں کبھی دیکھا نہیں تھا. یہ ادبی مجلسوں میں نہیں آتے تھے، یہ انکم ٹیکس کمشنر تھے، تو وہ لیے دیے سے ذرا رہتے تھے. تو میں نے کہا ہاں ضرور. تو انہوں نے پھر جمیل جالبی صاحب سے میری میٹنگ کروائی وہیں کتب خانہ خاص میں کہ بھئی آپ بھی دیکھ لیں یہ لڑکا کر لے گا. تو انہوں نے مجھ سے بس ایک شعر لکھنے کو، کوئی سا بھی، مجھ سے کہا کہ تم یہ کاغذ پہ ایک شعر لکھو. تو میں نے شعر لکھا، تو وہ خط دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہینڈ رائٹنگ کیسا ہے. تو وہ انہیں مطلب قبول، ان کے لیے قابل قبول تھا کہ ہاں بھائی مولانا ان سے میرا کام کروا دیجئے، اور مجھ سے کہا کہ تم مولانا کی نگرانی میں کام کرو، کام تمہیں مولانا دیں گے، اور پھر ان کو انہی کے پاس تم کام کر کر کے جمع کرواتے رہنا، اور میں تمہیں ایک کارڈ کے 5 روپے دوں گا. یہ بہت زیادہ تھے. میں نے کہا نہیں اتنا زیادہ نہیں. تو کہنے نہیں، انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا، شمیم احمد بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں سلیم احمد کے حلقے میں ہوں. تو خیر وہ بہت شفقت سے، بہت ہی ملائمت سے، اور غالباً میرے حالات کو دیکھتے ہوئے یا افسر صدیقی امروہوی صاحب رحمہ اللہ کے کہنے پر انہوں نے اتنا بڑا معاوضہ رکھ دیا کہ میں جیسے بس اور کام آسانی سے بغیر کسی مشکل میں پڑے میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں وغیرہ جاری رکھوں. تو ابھی اس کام کو 10-12 روز ہوئے تھے، مطلب یہ کام کمیشن ہوئے 10-12 دن ہوئے تھے. تو مولانا افسر صدیقی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بھئی تم کل جو ہے نا تم جمیل جالبی صاحب کے گھر چلے جاؤ، انہوں نے تمہیں بلوایا ہے. تو میں نے کہا خیریت؟ کہنے نہیں وہ کوئی صاحب آ رہے ہیں، ان سے ملوانا بھی ہے تمہیں، اور ممکن ہے کہ ان کی طرف سے بھی کچھ کام کروانا ہو. تو مجھے تفصیل نہیں معلوم، لیکن تم کل چلے جانا. تو پتہ وغیرہ سمجھا دیا یہ وہ. تو نارتھ نازم آباد میں خیر وہ مشہور جگہ تھی. تو میں دوسرے دن دیے گئے وقت پہ وہاں پہنچا تو یہ ملے، اور بہت اچھی طرح، مطلب جمیل جالبی صاحب جیسے وہ ریشم کے تھان کی طرح تھے، مطلب اتنے ملائم، اتنے خرد نواز، یعنی لڑکوں کو ابھارنے والے، اکسانے والے، بہت بہت زیادہ تھے وہ. تو مجھے بٹھایا، اور بھی 2-3 حضرات ان کے بیٹھے تھے جنہیں میں جانتا نہیں تھا. تو مجھ سے بھی جیسے میری مطلب میرے بارے میں سوانح ہی معلومات لی کہ کہاں کے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو، کیسے حالات ہیں، کون سا خاندان. جیسے پرانے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی بڑا اگر کسی لڑکے کی طرف، نوجوان کی طرف ملتفت ہو جائے، یعنی اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے، تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ تمہاری مالی حالت کیسی ہے، کوئی کام وغیرہ کرتے ہو، کہاں کے ہو، کس شہر کے ہو، اور ذرا تفصیل بتاؤ، والدہ کہاں، والدین کہاں ہیں. یہ سب ایک روزمرہ تھا اس کلچر کا. تو اسی میں وہ سب مجھ سے پوچھتے رہے، میں انہیں بتاتا رہا.
تو کہنے ارے بھائی یہ تو بڑا اچھا پس منظر ہے، مولانا کو بھی دیکھ رکھا ہے، مولانا ایوب صاحب کو بھی، اور سلیم احمد کے ہاں تو تم رہتے ہی ہو گویا، تو یہ تو بڑا اچھا ہے، بس تم ایسا کرو کہ تم لگے رہو، کام میں دیتا رہوں گا یا دلواتا رہوں گا، اب تم ادھر ادھر نہ دیکھنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم معاشی طور پر ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک رہو، اور یہ جو معاوضہ ہوگا کارڈز وغیرہ کا، اس طرح کا چھوٹا چھوٹا کام جو ہے، یہ تمہارے لیے میں چاہتا ہوں کہ 8-10 برس جاری رہے، اور 8-10 برس تک تم اپنی تعلیم وغیرہ کو اچھی طرح مکمل کرو اور پڑھائی لکھائی کرو، مطلب اپنا کیریئر بناؤ۔ میں کہا بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ ان کا ملازم آیا، ان کا گھر بہت بڑا اور مطلب بڑا مرغوب کن گھر تھا ان کا، تو وہ آ کے اس نے کان میں ان کے کچھ کہا تو یہ ایک دم جیسے اسپرنگ کی طرح اچھل کے کھڑے ہو گئے، اور مطلب جوتا چپل پہنے بغیر باہر دوڑے۔ تو وہاں میں بھی پیچھے میں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مطلب یہ تو معلوم ہو گیا کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں بھی ان کے پیچھے گیا، تو وہاں 4-5 حضرات جو بہت ایک جیسے حلیے والے تھے، اور ان میں جو بزرگ ایک تھے اور باقی سب جوان تھے سیاہ داڑھیوں والے، تو انہوں نے جا کے ان کی دستبوسی کی، اور یہ بڑی نوازش، بہت عنایت، مطلب بہت زیادہ شکریہ، اور ان کی آنکھیں، جمیل جالیبی صاحب کی آنکھیں جیسے بھیگی ہوئی آنکھیں چمکتی ہیں نا کہ خوشی سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور ویسے وہ چمک رہی۔ تو جمیل جالیبی خود بہت خوبصورت آدمی تھے، بہت، تو ان کا چہرہ جو ہے وہ جیسے خوشی سے اور فخر سے سرخ ہو گیا تھا۔ تو وہ خیر انہیں لے کر آئے، اور وہ بزرگ ایسے مطلب بول رہے ہیں لیکن پلکیں نہیں اٹھا رہے، مطلب بس ایسے، تو یہ خیر ان کو پکڑ کے وہاں ان کے لیے ایک خاص جگہ پہلے سے تیار رکھی تھی، وہاں بٹھا دیا، اور جب سب لوگ بیٹھ گئے ہم نے بھی ان کی دستبوسی کی، وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب تھے، تو دستبوسی ہم نے ان کی بھی کی، میں نے بلکہ ان کے ساتھ آنے والوں کی بھی کر لی، میں کہا اچھا موقع ہے کر کے۔ تو سب جب بیٹھ گئے تو انہوں نے جیسے پہلے سے جو 2-3 بیٹھے ہوئے تھے ان کے دوست، ان کے لیے اور میرے لیے جیسے بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے سرپرست بھی ہیں، اور میں جو کچھ بھی ہوں PhD وغیرہ کا ان کا تھا تو ان کی وجہ سے، اس طرح کی جیسے باتیں احسان مندی کی انہوں نے کی۔ تو میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی چیزیں دیکھ چکا تھا، ایک نقشبندی سلوک کا رسالہ تھا، وہ اتفاق سے میں نے دیکھا تھا، اس کے علاوہ ادبی پرچوں میں ان کی 1-2 چیزیں دیکھ رکھی تھیں، تو میرے لیے یہ جانے پہچانے تھے، مطلب نام ان کا میں جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ جام شوروں میں مطلب وہاں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ خیر وہ بالکل ایسے بیٹھے رہے، یوں آنکھیں جیسے دور سے دیکھیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، لیکن ٹیک لگائے بغیر ایسے، اور باتیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم لوگ جب بیٹھ گئے تو ڈاکٹر صاحب یعنی جمیل جالیبی صاحب یہ اوپر نہیں بیٹھ رہے تھے، یہ ان کے قدموں میں وہاں بیٹھ گئے، کیونکہ بڑا اچھا سا قالین والین بچھا ہوا تھا، تو وہاں بیٹھ گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے، تو پھر وہ شرماتے ہوئے اٹھے اور آ کر ادھر جہاں بھی جگہ خالی تھی وہاں بیٹھ گئے، مطلب ان سے کہا ہوگا کہ ایسے نہ کرو۔
تو یہ وہ پہلا وہ تھا ان کا مطلب زیارت کا، ان کی پہلا موقع مجھے یہ نصیب ہوا تھا۔ اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر صاحب دیر تک کے لیے آئے تھے، مطلب 3-4 گھنٹے کا پروگرام تھا، اور جمیل جالبی صاحب نے مجھے بھی کہہ دیا کہ جب تک ڈاکٹر صاحب کو رخصت نہ کر لیں جانا نہیں، میں تمہیں پہنچوا دوں گا مطلب گاڑی پہ۔ تو خیر عشاء ہوئی، عشاء ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک نے پڑھائی، اور پھر مطلب وہ کھانا ہوا، پھر کھانے کے بعد پھر آ کے بیٹھے۔ تو جب پھر آ کے بیٹھے تو انہوں نے جمیل جالبی صاحب نے میرا جیسے تعارف سا کروایا کہ یہ کام کا ہے اور یہ وہ۔ تو انہوں نے جیسے تھوڑی دیر کے لیے ایسے پلکیں اٹھائیں اور تھوڑی دیر کے لیے نظر کی، مطلب دیکھنے کے لیے کہ کس کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ بس ایک لمحے میں انہوں نے جیسے ہمیں دیکھ لیا اور پھر ویسے ہی بیٹھ گئے، اور تعریفی کلمات جیسے شاباشی کے ہوتے ہیں نا، یہ بولے جا رہے تھے، وہ کہتا رہے بہت اچھا ماشاءاللہ، اس طرح سے ایک چل رہا تھا کہ جمیل جالبی بھی جیسے اپنے کسی چھوٹے یا عزیز کو ان کی نظر میں اچھا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، مطلب کہ تاکہ ان کی دعائیں یا ان کی توجہ مجھے حاصل ہو جائے، یہ سب وہ کر رہے تھے اپنا۔ تو اس کے بعد جمیل جالبی صاحب نے کہا کہ آپ کا جو فلاں کام ہے اس میں گلوسری کی ضرورت ہے، تو وہ یہ بنا دے گا، وہ تیار کر دے گا، وہ کارڈز وغیرہ، آج کل یہ طریقہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ طریقہ پہلے ہی سے جانتے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، لیکن یہ کام معاوضے پہ کرنا ہوگا، یہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ تو انہوں نے کہا وہ اس کی آپ فکر وغیرہ نہ کریں، یہ وہ کر کے، اور میں خاموش بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کچھ اپنے بزرگوں کے واقعات یا ان سنائے یا ان کا تذکرہ کیا، جس میں اپنے شیخ کا بھی، زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ، جن کو میں جانتا تھا، وہ کراچی ہی میں رہتے تھے اس وقت، ان کا مولانا عبدالغفور صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کا اسی طرح کچھ اور لوگوں کا ہندوستان کے، اس طرح بس جیسے تذکرہ کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، یا کوئی خوشگوار لمحہ آیا اسے بیان کر رہے ہیں۔ پھر وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ان کو کچھ چیزیں پیش آئی تھیں، تو وہ جیسے ذکر کرنے لگے عام سے اس میں۔ تو اچانک اس ذکر کے دوران انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں فارسی آتی ہے؟ اچانک، مطلب اس بات کا کوئی اس وقت اس بات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو میں نے جیسے گھبرا کے ایک دم کہا کہ تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کسی شاعر کا، مجھے یاد نہیں ہے، کہ کسی نسبتاً غیر معروف شاعر کا نام لے کر مجھے فرمایا کہ ان کا کوئی شعر سنا دو۔ مطلب جیسے غیر معروف یوں کہہ لیں کہ جیسے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے، یہ نام نہیں لیا تھا، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی واقف لاہوری کا کوئی شعر سنا دو۔ اب واقف لاہوری، اگر آپ نے فارسی ادب اچھی طرح نہیں پڑھا تو آپ واقف لاہوری کو کہاں سے جانیں گے؟ تو وہ بھی اللہ کی مدد ہوئی، وہ بھی محض اتفاق، ہم نے کون سا بہت پڑھا ہوا تھا، وہ بھی واقف لاہوری کی کچھ چیزیں کہیں کسی سے سنی ہوئی تھیں، تو اس میں حافظہ اچھا تھا، تو میں نے ایک کی جگہ 2 سنا دیے واقف لاہوری کے، واقف لاہوری جیسے اس شاعر کے۔ تو بہت خوش ہوئے
کہنے لگے کہ یہ تو بھائی زبان لفظ بھی تلفظ بھی ٹھیک تھا اور وزن میں بھی پڑھا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا، تو تھوڑا جو میرا فارسی والا معاملہ ہے اس میں بھی اس لڑکے مطلب انہوں نے کہا ان صاحب کو کہ ان صاحب کو اس میں بھی ذرا زحمت دو۔ تو خیر اس کے بعد رخصت کا وقت ہوا، وہاں ان کا ایک گھر پیر الہی بخش کالونی کراچی میں تھا، اصل گھر ان کا، تو اور وہاں ان کی نشستیں اور حلقے وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے، بلکہ اب بھی ان کے پوتے صاحب ہیں وہ کرواتے ہیں اسی روایت پر۔ تو انہیں پی آئی بی کالونی جانا تھا، تو وہ پھر اٹھے اور ہم لوگ بھی مطلب وہ ہوئے، تو جب میں نے پھر دست بوسی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یوں کر لیا جیسے جھک کے کوئی آدمی کر رہا ہو نا، تو انہوں نے دست بوسی کے بجائے وہ جھکتا ہوا سر اپنے کندھے یا سینے سے لگا کے اور یوں تھپ تھپا کے مطلب دست بوسی نہیں کرنے دی، اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ تو جمیل جالیبی صاحب نے کہا کہ یار تمہیں تو بڑا انہوں نے توجہ دی ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے تمہاری، تم جانتے ہو انہیں؟ مگر تھوڑا بہت جانتا ہوں، تو مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو جمیل جالیبی صاحب نے کہا تم 10 منٹ ٹھہرو، وہ بس ہے گاڑی واڑی ہے، گھبراؤ مت۔ اب 11-12 بج گئے تھے رات کے، تو وہ 10 منٹ انہوں نے وہیں وہ لان میں کرسی وغیرہ پڑی تھی وہیں پہ بٹھا کر مجھ سے کہا کہ بھائی انہوں نے مجھ ایسے کئی لوگوں کی جو لاابالی لوگ تھے جن کو دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں تھا، انہوں نے 2 ملاقاتوں میں بدل دیا۔ اب دیکھو نا مجھے، دیکھو میں نماز کیا، میں تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب تہجد پڑھنے لگا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ یہ ایسے ہیں، اور صرف ایسے نہیں ہیں بلکہ تم اپنی روایت میں یعنی تاریخ میں، ادب میں، شاعری میں، تصوف میں، فقہ وغیرہ میں، دینی کسی روایت میں یا فارسی کی روایت میں، زبان اور ادب دونوں، تو اگر تمہیں کبھی کوئی مشکل پیش آئی اور تم نے ان سے پوچھ لیا تو پھر تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر تم نے مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا تو یقیناً حل ہو جائے گا۔ اب میں نے کہا یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو خیر اس کے بعد مجھے جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ایک عجیب سا منظر دیکھ لیتے ہیں جو آپ پہ چھا جاتا ہے، تو وہ جیسے ان کو جیسے میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے پوری شبیہ کے ساتھ جیسے دماغ میں لگی ہوئی سب تصویریں گرا کے وہاں ثبت ہو گئی تھی ان کی، ان کا وہ پورے جسم کے ساتھ اور چہرہ اور سب کچھ۔ تو مجھے جو اب ظاہر ہے مولانا کی خدمت میں میں رہا تھا، تو بڑے آدمیوں کو دیکھنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ مولانا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جیسے میرے دل میں اتنی بات ہو گئی تھی کہ بڑا آدمی دیکھوں تو اس کا اثر قبول کروں۔ تو میں نے کہا یہ کوئی بہت خاص آدمی ہے۔ اور جمیل جالیبی صاحب نے تو ویسے ہی سارے واقعات بتائے اور یہ کیا۔ اس کے بعد میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، کوئی 2-3 ہفتے گزرے ہوں گے، ان کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ تو ایک دن اچانک مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ چلتے ہیں وہ جامشورو یوتھ کیمپس میں جہاں یہ رہتے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے 1.5 گھنٹے کا سفر، 2 گھنٹے کا۔ تو میں ویسے ہی بس جیسے ایک ٹرانس میں جامشورو چلا گیا۔ تو وہاں جب پہنچا تو وہ عصر کی نماز ہو رہی تھی مسجد میں۔
تو پتہ چلا کہ یہاں تشریف نہیں لائے آج، وہ کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، تو وہ نماز وہ اپنے گھر ہی کے ڈرائنگ روم میں کچھ لوگوں کی جماعت کروا رہے ہوں گے۔ تو خیر وہاں سے چل کے ذرا سا فاصلہ تھا تو ان کی طرف آیا، تو وہاں یہ جیسے امامت کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے 4-6 مرید تھے ان کے، تو ان کی طرف منہ کیے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے، یعنی کہ عصر کی نماز گویا اس وقت ختم ہوئی تھی۔ اب میں وہاں سے جیسے ہی داخل ہوا، ایک ان کی وہ بیٹھک سی تھی جیسے، تو جیسے ہی میں داخل ہوا تو میری پہلی نظر انہی پہ پڑی، ظاہر ہے ان کا رخ اس طرف تھا، تو اس نظر سے مجھے زندگی میں ایک ایسا تجربہ ہوا، مطلب وہ مصلی پر انہیں بیٹھے ہوئے دیکھنے والی پہلی نظر، تو مجھے ایک عجیب سا تجربہ ہوا جس کی تصدیق بعد میں ہوئی کہ یہ ایک بڑی بات ہوئی تھی ہمارے ساتھ۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ایک جیسے حیرت سی طاری ہو گئی، یعنی آدمی کو کوئی ایسی نعمت مل جائے جس کو وہ پہچانتا نہ ہو، لیکن اس کے احساس میں یہ بات چھپی ہوئی ہو کہ یہ کوئی خاص نعمت ہے، لیکن وہ اپنی زندگی، اپنی سطح، اپنی اوقات میں کمتری کی وجہ سے اس نعمت پر شکر تو محسوس کر رہا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ ہے کیا۔ اس طرح کا میرا حال ہوا کہ یہ سب یہاں جیسے بلبلے بننے لگے دو جگہوں پہ، یوں فزیکلی، جیسے یہاں سے یوں اور یہاں سے یوں، جیسے کوئی چیز اندر یہاں حرکت کر رہی ہے، اور یہ جو حصہ ہے اس میں قمیص بلبلے کی طرح اٹھ رہی ہے، قمیص۔ تو میں عجیب سا ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے، لیکن میں یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ میں سمجھ گیا کوئی بات ہے۔ تو اس کے بعد خیر میں نے جب وہ فارغ ہوئے، اور فارغ کیا ہوا، انہوں نے اسی وقت دیکھتے ہوئے یوں کر کے فرمایا کہ آ جاؤ، تو میں قریب گیا تو پھر وہ جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھ چکے تھے، اور تو مجھ سے فرمانے لگے کہ عصر پڑھ لی ہے، تو میں نے کہا ہاں وہ مسجد گیا تھا میں تو وہاں، تو انہوں نے جملہ کہا کہ وہاں پڑھنی پڑی تو میں نے کہا جی ہاں، تو مسکرانے لگے بس، اور بالکل اپنے قریب بلا کے کہا پڑھ چکے ہو تو ادھر آ جاؤ۔ تو وہ کچھ میں نے کہنے کیسے آنا ہوا، خیریت ہے، تو میں نے کہا میں تو بیٹھا ہوا تھا، اچانک خیال آیا کہ آپ کی زیارت کراؤں، بس اور کچھ مقصد نہیں تھا، کیوں کام تو وہی افسر صدیقی صاحب دیکھتے تھے۔ تو کہیں اچھا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں بھی ہماری محبت پیدا ہو گئی۔ اب اس ایک فقرے میں بلاغت یہ تھی کہ میرے دل میں تمہارے لیے ہے، مطلب فقرہ بس اتنا سا تھا کہ ارے بھائی بڑا اچھا ہوا، تمہارے دل میں بھی ہمارے لیے، میرے لیے یا عاجز کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ تو خیر مغرب تک وہاں رہے اور وہیں ان کے پیچھے اسی جگہ پہ نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھتے میں یہ اور زیادہ ہونے لگا، مطلب وہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے سے ہوا تھا نا، تو جو تھوڑی دیر کے لیے یا تو 5-10 سیکنڈز کے لیے ہوا تھا وہ نماز میں جیسے جاری رہا۔ تو خیر نماز پڑھی، نماز بھی بڑی اچھی تھی، اور امام حالانکہ دوسرے صاحب تھے۔ تو جب نماز ختم ہو گئی، انہوں نے اپنے جو تعقیبات ہیں، جو وظائف ہیں، وہ بھی مکمل کر لیے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت میرے تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ تو
جیسے بالکل ایک شرمیلی سی مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا، ایک شریف چہرے پر شرمانے کے نتیجے میں جو مسکراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس طرح مسکرا کے مجھے پوری آنکھ سے ایسے دیکھا، کہا پتہ نہیں اب کیا ہو، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی اچھی چیز ہوگی، نماز میں بھی تو ہوئی نا، تو اچھی چیز ہوگی، تو تم کبھی کبھی جب نماز پڑھا کرو نا، اور اب پڑھا کرو باقاعدگی سے، تو اس پر یہ جو دو تم کہہ رہے ہو یہاں بلبلے سے بن رہے تھے اور حرارت محسوس ہو رہی تھی، تو یہ اس پہ ذرا دھیان کر لیا کرو تھوڑی دیر۔ میں نے کہا بہتر۔ اب ان کے بات کرنے سے مجھے جیسے شیور ہو گیا کہ یہ کوئی روحانی معاملات چل پڑے ہیں۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے۔ تو خیر ان کے ہاں سے رخصت ہو کے انہوں نے وہ کچھ چیزیں کھانے کی یا پھل وغیرہ وہ تھیلا بنوا کے مجھے دیا اور کہا کہ بس اب تم چلے جاؤ تاکہ تمہیں دیر نہ ہو، راستے میں یہ کھاتے چلے جانا۔ کوئی ایسی چیزیں تھیں۔ یہ وہ ملاقات تھی جس میں جو مجھے حاصل ہوا اس کی سمجھ یوں سمجھیں کہ 10 برس بعد آئی، کہ نہ انہوں نے کچھ، اس کے بعد 4-6 ملاقاتیں رہیں وہیں کراچی میں۔ وہ کتب خانہ خاص بھی تشریف لاتے تھے، افسر صدیقی صاحب سے بہت اچھی طرح، مطلب جیسے ان سے برابری والا معاملہ رکھتے تھے کہ سب کچھ، اور ہمیں بھی وقت دیتے تھے۔ اور 2 مرتبہ میں PIB کالونی میں ان کے حلقے میں بھی شریک ہوا۔ ان کے بعض مریدوں سے واقفیت نکل آئی، مطلب ہمارے اساتذہ میں سے 2 تھے جو ان کے باقاعدہ مرید تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا، تو وہاں جب دیکھا تو ان سے بھی ایک نئی طرح کا تعلق پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ سب نوبت نہیں آئی کہ میں ان سے کہوں کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں، کیونکہ میرے ذہن میں آئیڈیل کے طور پہ جیسے مولانا ایوب صاحب موجود تھے، اور مولانا ایوب صاحب کی وفات کو بھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے، مطلب ایک عرصہ گزرنے کے بعد، تو وہ مجھے روکتی تھی پیری مریدی کی روایت میں پڑھنے سے۔ لیکن یہ کہ میں انہیں مرید، جیسے کہ آدمی اپنے شیخ کو دیکھتا ہے ویسے ہی انہیں دیکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ بعض مریدوں سے زیادہ فیض حاصل کر لیتا ہوں، تو لیکن یہ جو رسمی درخواست میں نے ان سے کبھی نہیں کی۔ اور پھر ساتھ ساتھ کیونکہ میں ان کے حضرت صاحب کے محلے میں رہتا تھا، مطلب رہ چکا تھا اپنے کم عمری میں، شاہ زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کے، تو انہیں بھی دیکھا ہوا تھا، تو یہ دونوں جیسے مجھے لگتا تھا انہیں دیکھنے کی وجہ سے انہیں دیکھنے کا عمل یوں لگتا تھا کہ جیسے انہی کو دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا میچور ہو جانے کے بعد۔ تو اس طرح کا ایک تعلق سا تھا۔ پھر شاعری پر، خصوصاً فارسی شاعری پر جو ہے وہ ان کا رویہ عجیب سا تھا، مطلب میں کیا بتاؤں، کیا ان کا زیادہ زور ہوتا تھا کہ یہ تحقیقی نظر ان کی شاعری پہ زیادہ تھی، وہ شاعری کو محقق کی نظر سے پڑھتے تھے، انہیں سب معلومات تھی کہ کون کس زمانے میں کس سن میں یہ کس کا شعر ہے، یہ سب انہیں معلوم تھا۔ تو یہ وہ ہمیں بس اس حد تک بولتے تھے میرے یا مجھ ایسے اور لوگوں کے سامنے کہ ہمیں ان کے بارے میں تاریخی اور تحقیقی معلومات حاصل ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ان کے اندر ایک عجیب طرح کا انکسار تھا۔ وہ انکسار بھی بہت عجیب سا تھا۔ وہ اگر آپ مرید نہیں ہیں ان کے رسمی طور پر، تو وہ آپ کو ابھارتے تھے کہ آپ انہیں کوئی لیکچر دیں
یہ بالکل انہی لفظوں میں کہہ رہا ہوں جس طرح میری سمجھ میں اس وقت آیا تھا. تو اب بالکل نوجوانی تھی مطلب. تو وہ جب کہتے ہیں بھائی غنی کا یہ شعر اور فلاں کا یہ شعر، یہ تو ہم نے بتا دیا کہ یہ فلاں تاریخ، فلاں موقع، فلاں تلمیح، لیکن اب اس میں وہ کہہ کیا رہا ہے یہ تم بتاؤ. اب بتائیے یہ جملہ جو ان کے پوتے کے برابر ہے عمر میں، اس سے وہ فرما رہے ہیں. پھر ایک دو مرتبہ کے بعد جیسے ہماری بھی جھجک ختم ہو کے، اب ظاہر ہے ہم تو وہ آداب نہیں سمجھتے نا کہ اب بزرگوں کا پورا ادب کیسے ہوتا ہے. تو میں سمجھا کہ یہ شاید مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بولو تاکہ میں جان سکوں کہ تم شعر کتنا سمجھتے ہو. میں نے مطلب اس بات کو اسی طرح لیا. تو وہ لمبی لمبی میں تقریریں کرتا رہتا تھا شعروں پر، اور خوب جیسے ہاتھ پاؤں ہلا. جو وہ شاعری کے پر بات کرتے وقت مجھ میں ایک جیسے وجد سا بھی پیدا ہو جاتا، تو سب بے تکلفی سے بولنا شروع کرتا تھا، اور ایک ایک شعر پہ 10-15 منٹ لگ جاتے تھے، اور وہ کامل سکون اور انہماک کے ساتھ سنتے تھے. اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی اصلاح فرمائی ہو. یہ نہیں کہ اس میں قابل اصلاح مواقع نہیں ہوتے تھے، ظاہر ہے بہت ہوتے تھے، لیکن یہ کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے. تو وہ میرا خیال یہ ہے جب میری عمر بڑھ گئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں خود ہی، میرے اندر کی تراش خراش خود ہی ہوتی رہے. اور ایک جیسے کریٹیوٹی ہے جو شاعری سے میرے تعلق میں ایک کریٹیو اینگل ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ استادی شاگردی کے چینل میں جائے. تو اس کو خود ہی بڑھنے دو. یہ اب سے مراد یہ کہ بعد میں سمجھنے لگا کہ کبھی مداخلت نہیں کرتے تھے، اور بلکہ اکساتے رہتے تھے. ارے بھائی یہ لفظ، یہ والا جو لفظ تھا، اس طرف نظر نہیں گئی، بس وہ کہے گا ہم اس لفظ پہ بڑھ جاتے تھے. تو میں نے اس درجے کی وجاہت، اس درجے کی بلندی مراتب رکھنے والی شخصیت کہ جس کے شاگرد بھی ہزاروں میں ہوں، جس کے مرید بھی ہزاروں میں ہوں، تو اور جس کے سامنے جو بھی آتا ہے وائس چانسلر بھی ان کے آگے مؤدب رہتا تھا. تو اور ساری عمر کے لیے انہیں گھر مل گیا تھا. وہ جو کیمپس میں جو ان کا گھر تھا، وہ ساری عمر کے لیے حکومت نے یا یونیورسٹی نے انہیں دے دیا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں گے نہیں. تو یہ سب ان کی عزت اور ان کا اکرام، ان کو اپنے اکرام کے علاوہ دوسرے سے کچھ ملا نہیں ہوگا، احترام اور اکرام. تو اس میں وہ اس طرح کے وہ کرتے تھے، اور وہ صاف لگتا تھا. مطلب یہ کہ اگر آدمی گمراہ ہونا چاہے تو اس بات کا پورا اہتمام ان کے رویے میں تھا کہ میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کو سکھا رہا ہوں. مطلب ایسے بیٹھ کے سنتے تھے. اور یہ شاید پتہ اتفاق ہوگا کہ میں نے یہ حرکتیں اپنے ہی سے ہوتی ان کے سامنے دیکھی ہیں، اور لوگوں کو میں نے اس طرح ان سے بات کرتے نہیں دیکھا. تو اس میں ایک بہت بڑا سبب اس التفات کا، ایک نہیں بلکہ دو. وہ ایک تو یہ کہ انہیں معلوم ہو گیا، مطلب میں نے بتا دیا کہ زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کو ہم نے برسوں ان کے محلے میں رہے ہیں ناظم آباد میں، تو اس کا لحاظ کرتے تھے. اور دوسرے مولانا ایوب صاحب کے بارے میں بھی عرض کر دیا.
تو مولانا ایوب صاحب سے وہ مرعوب تھے، یعنی واقعی مرعوب جو ہوتے ہیں نا، کہ ارے بھائی اس طرح، ارے بھائی ہمیں اس معیار پہ نہ جانچنا. یہ کئی مرتبہ کہا انہوں نے، تم مولانا کو دیکھ چکو، ہمیں اس معیار پہ نہ جانچنا. اب یہ سب وہ انکسار سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں مجھے معلوم ہے کہ مولانا جو معیار بنا کے گئے ہیں اس معیار پہ رہے بغیر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. یعنی کہ ان سے ان تمام معیارات کی تصدیق حاصل ہو جاتی ہے جو ہم نے مولانا سے اپنے اندر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی انہیں اچھی طرح معلوم تھا، لیکن کہتے یہی تو، اور بلا تکلف اپنے مریدوں کی موجودگی میں بھی، کہ بھائی ہمیں ان کے معیار پہ، وہ صاحب عظیمت تھے، ان کے علم کو کون پہنچے گا، یعنی بہت تعریف کرتے تھے. تو ان دو اسباب کی وجہ سے مجھے ایک جیسے اللہ کی طرف سے ایک موقع مل گیا کہ میں نے ان کو ادب کے حوالے سے دیکھا. وہ نہیں کوئی عارفانہ گفتگو وغیرہ، بالکل نہیں، ادب وغیرہ کے حوالے سے، خصوصاً فارسی شاعری کی روایت کے حوالے سے. بس یہی ہمارے درمیان موضوع رہ گیا تھا، وہ جو 10-12 جو بھی ملاقاتیں ہوں. اور ادبی باتیں کرتے ہوئے ان کا یہ رویہ کہ جیسے وہ کچھ سیکھ رہے ہوں، بالکل واضح تھا. یہ رویہ اللہ کی مہربانی سے اس نے ہمیشہ الٹا اثر پیدا کیا. شاعری پہ بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا کہ بھائی تو ارے بھائی ذہن روشن کر دیا، اس طرح کے جملے بولتے تھے. تو میرے دماغ میں ہمیشہ ان کے انکسار سے ان کے رتبے میں اضافہ اور ان کے احترام میں بڑھوتری ہوتی تھی. یہ نہیں ہوا کہ ہم کسی نعوذ باللہ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں پڑ جائیں. مطلب اندر سے میں ہنستا رہتا تھا، دیکھو کیسے شفیق ہیں، کیسے منکسر المزاج ہیں کہ ہم ایسے نالائقوں کو بھی کہتے ہیں. کبھی اس کے علاوہ کبھی کوئی تاثر نہیں میرے اندر نہیں پیدا ہوا جیسے خوشی کا ہوا ہو، کبھی نہیں. تو خیر، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کا یہ تو اتنا حصہ ہے جس کو میں نے گویا دیکھا ہے. اتنے ان کی شخصی جہتوں میں سے ایک یا دو جہتوں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انہیں قریب سے دیکھا، یا یوں کہہ لیں کہ اس زاویے سے ان سے قربت میسر آ گئی. لیکن جب ذرا عمر بڑھی اور دوسرے مشائخ کے ساتھ تعلق ہوا اور بیعت کی میں نے ایک جگہ، اور وہ نقشبندی ہی سلسلہ تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، جو نقشبندی بزرگ تھے، کہ تم کسی شیخ کی مجلس میں بیٹھتے رہے ہو کیا؟ میں کہا نہیں شیخ نہیں، بس یہ 2-3 نام لے لیے کہ ان حضرات کی مجلسوں میں. تو کہنا غلام مصطفیٰ خان صاحب کیا؟ ہاں. کہنا بس سمجھ گیا. اور کہا تمہارے یہ 2 لطائف ذاکر ہیں. مطلب یہ اس لطیفے کو نقشبندیوں میں کہتے ہیں قلب، اور اس لطیفے کو، اس سائیڈ والے لطیفوں کو کہتے ہیں روح. جو مجھے بلبلے سے محسوس ہوتے تھے ایک وائبریشن اور حرارت کے ساتھ، وہ یہ ہو رہا تھا میرے ساتھ وہاں. تو جب میں نے یہ سنا تو میں ایک دم جیسے ایک گریہ سا طاری ہو گیا. اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب زندہ تھے لیکن بہت زیادہ علیل تھے، مطلب تقریباً نیم معذور تھے.
تو ایک عجیب سی کیفیت میری ہوئی کہ دیکھو ایسے مہربانیاں کی ہیں کہ احسان جتایا بھی نہیں. مطلب انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ بھائی کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا یا نماز میں ذرا متوجہ رہ لینا، اور یہ ایسے کہا کہ جیسے یہ کر کے دیکھ لو شاید کچھ نکل آئے، سمجھ میں آ جائے. تو اس وقت میری نظر میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب پہلے ہی بہت بڑے تھے، یعنی پہلے ہی الحمدللہ بہت بزرگ تھے، لیکن یہ جو اپنے شیخ سے جو یہ بات ہوئی نا، جو انہوں نے فرمایا، ان کے بتانے سے مجھے یہ لگا کہ میں آدمی سے نہیں فرشتے سے ملتا رہا ہوں، یعنی کہ وہ فرشتے ہیں میرے لیے. اور وہ بھی شیخ بھی کہنے لگے ٹھیک ہے، مطلب کیفیت سمجھ گیا، جیسے جھٹکے لگنے لگے رونے سے. تو وہ کہنے ہاں بالکل آرام سے کرتے رہے، اور اس دوران میں توجہ دے کے وہ اسی طرح جیسے ابھار دیے انہوں نے، شیخ نے، کہنے آرام سے. تو 5-7 منٹ 10 منٹ بعد جب کیفیت بحال ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو اہل باطن میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اصحاب باطن میں. تو میں نے ویسے ہی عرض کی کہ اصحاب باطن سے کیا مراد؟ کہنے وہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتائے بغیر انہیں فیض پہنچاتے ہیں، اور جن کا فیض مریدوں تک یا کسی خاص سلسلے تک محدود نہیں ہوتا، تو انہیں ہم لوگ اصحاب باطن کہتے ہیں. تو یہ اصحاب باطن میں ممتاز لوگوں میں سے ہیں آج کے. تو میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ تو کہنے نہیں اب کرنا کیا ہے، بس ہمیشہ دعا سے یاد رکھو، اور مجھ سے جو کچھ تمہیں اللہ کی مرضی سے حاصل ہو تو اس میں میرے ساتھ انہیں بھی شریک رکھو، کہ اگر وہ نہ ملتے تو تم یہاں تک نہ آتے. تو اب یہ اس طرح پھر اور باتیں شروع ہوئیں. پھر ان کے حلقے سے تعلق ہو گیا، جو ان کا حلقہ ارادت تھا، ان کے صاحبزادے سے سامنا ہو گیا. اس طرح چیزیں جیسے بڑھتی رہیں. تو جب میں ان کے اہل تعلق سے ذرا ایک وسیع پیمانے پہ واقف ہوا، یہ مطلب اس بات کو یوں سمجھیں کہ فرض کیا کہ میں ان کے 100 مریدوں سے میری شناسائی ہو گئی، ان میں سے کچھ سے قلبی دوستی ہو گئی، اور میں جیسے آنکھوں سے دیکھنے لگا کہ یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کے فیضان کے نتائج کیا نکلے ہیں، آنکھوں سے جیسے نظر آنے لگے. 100 آدمی کسی کے یہاں کے دیکھ لینا بہت ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے. تو ان میں ہر ایک میں ان کی اپنے ظرف کے مطابق ڈاکٹر صاحب چھپے ہوئے تھے. مطلب ہر ایک کو دیکھ کر، اگر آپ نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہوا ہے تو اب آپ ان کے کسی بھی، جس نے 10 ب10 بیعت کی ہو، ان کے کسی بھی مرید کو دیکھیں گے تو آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ تمہارے شیخ کا نام کیا ہے. مطلب اتنی مشابہت سی ان کی پیدا ہو جاتی تھی. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کے یہاں جیسے ترقی کا پیمانہ ہی یہ ہے کہ کتنا ڈاکٹر صاحب سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. تو یہ واقعی میں نے تو ایسے بزرگ کم ہی دیکھے ہیں نا، کہ جن کا کوئی بھی مرید جو میرے نظر میں آیا ہے
وہ غافل نہیں تھا، وہ سالک تھا، اس میں کوئی ریا نہیں تھی، وہ مخلص تھا، اس میں کوئی فخر نہیں تھا، وہ منکسر المزاج تھا، ان میں کوئی بھی ایک معروف معنی میں زاہدانہ خشکی نہیں تھی، وہ سب ہنسمکھ لوگ تھے۔ اور ایک بات یہ کہ تعلیم ہو یا نہ ہو، ان کے مریدوں میں شعری ذوق عام تھا، یعنی شعر سنا دیں تو سب کو اچھا لگتا تھا یا برا لگتا تھا جو بھی، لیکن شعر کی شناخت تھی ان میں اچھے برے کی۔ تو یہ جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، پھر ان پہ اور بھی بہت لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا سب سے اچھا خاکہ ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب نے لکھا ہے، وہ بھی ان کے تقریباً مرید ہی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، اور ان ڈاکٹریٹ بھی انہی کی نگرانی میں کی۔ تو اس سے وہ آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو ان کی جیسے بہت اندر تک کی زندگی سے واقفیت ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کچھ ان کے مرید، ایک ان کے خلیفہ صاحب تھے، وہ خود بڑے بزرگ ہوئے، ڈاکٹر مظہر بقا صاحب حیدرآباد کے ہی تھے، وہ سعودی عرب بھی چلے گئے تھے بیچ میں۔ تو وہ عالم بھی تھے، محقق بھی تھے، انہی کے بعد دوسرے غلام مصطفیٰ خان صاحب تھے با اعتبار ذوق اور میلان۔ تو وہ جو بتاتے ہیں یا انہوں نے جو لکھے ہیں، تو وہ واقعات ایسے ہیں کہ اچھے جو صاحب حال ہیں وہ ان کو بھی چونکا دیں، حیرت زدہ کر دیں، رشک میں مبتلا کر دیں۔ لیکن میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتا، میں تو بس یہ مطلب میری تو خواہش یہی ہے کہ آدمی میں ملکوتیت میں نے جن لوگوں میں دیکھی ہے، ان میں ایک ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب بھی ہیں، اور ان کے قرب اور ان کی صحبت کا ہر نتیجہ جو ہے وہ اللہ کو یاد دلانے والا تھا، اور ان کی قربت کی تاثیر اگر میرے اندر منتقل ہوئی تو وہ عارضی کیفیت کی طرح نہیں تھی، وہ شخصیت میں تبدیلی کی ایک بنیاد کی طرح تھی، ایک ورکنگ بنیاد کی طرح۔ مطلب وہ سب چیزیں جو میں محسوس کرتا تھا، ان سب چیزوں میں سے چاہے وہ قلبی ہوں چاہے ذہنی ہوں، ان سب چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے فضل سے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نالائقی سے اضافہ نہ ہو پایا ہو، لیکن ہماری نالائقی کے باوجود وہ سب چیزیں اسی طرح محفوظ ہیں کہ یعنی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو وہ کہتے ہیں ہم ہیں۔ اب وہ الگ بات کہ ہم نالائق ہیں تو وہ اس کو بڑھا نہیں پائے، لیکن کچھ چیزیں جیسے طریقت وغیرہ میں آ کے اپنے مشائخ کی توجہ سے بڑھی بھی، لیکن ان میں یہ بات میں بہت تیقن سے کہہ رہا ہوں، اصرار سے، کہ میں نے 3 سلسلوں کا کلاسیکلی مفصل سلوک کیا ہے، مطلب باقاعدہ سنجیدگی سے 8 گھنٹے کے اذکار و مراقبات یہ سب کیے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے باہر کا آدمی نہ سمجھا جائے، تو اس بات کو جیسے اپنے اس تعارف کو بنیاد بنا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی احوال یا جو ہوتے ہیں، ہر ایک کو ہوتے ہیں، جو بھی کرتا ہے، مشاہدات، احوال، کچھ جیسے القاء ہو جانا، کچھ معارف، یہ سب جو صوفی نفسیات یا صوفی روایت کے خواص ہیں، یا خواص کیا لوازم ہیں، کہ چیزوں کو ان کی حقیقت
سے مغلوب کر کے دیکھنا، حقیقت کی پریزنس، چیز کی اپیئرنس پر غالب رہنا، مطلب ہمارے اندر، تو یہ سب چیزیں جیسے تصوف انہی چیزوں کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ تو ان چیزوں کو مقصود بنا لینے کے نتیجے میں پھر آدمی پریزنسز کے ایک میٹا فزیکل دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، جسے روحانی دائرہ کہتے ہیں۔ تو اسے بہت سی چیزیں صحیح، غلط، مفید، مضر سب نظر آتی ہیں۔ مطلب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ذہن میں مابعد الطبیعی امور اور حقائق کے لیے جیسے ایک جیتا جاگتا تصور اور پرسیپشن پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہر صوفی کہے گا اگر اس نے سنجیدگی سے کیا ہے اپنا سبق پورا۔ تو اب جیسے اگر مجھ سے کوئی پوچھے یا میری بات پہ بھروسہ کرے تو میں اس بات کو اس طرح کہوں گا کہ 100 اچھے احوال فرض کے صوفیوں کے، تصوف میں سالکین کے 100 اچھے اور بڑے پیٹنٹ اور بہت معیاری احوال اگر ہیں تو ان میں سے 5 ایسے ہیں جو ان سب احوال سے بلند ہیں۔ مطلب ان 5 کے آگے بقیہ 95 کمتر درجے کے احوال ہیں، مفید ہیں لیکن مرتبے میں کم ہیں۔ تو وہ جو 5 احوال ہم نے پہچانے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی صحبت سے ہمارے لیے اجنبی نہیں رہے، یعنی جب ملے تو اجنبی نہیں لگے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم ان کی صحبت میں نہ محسوس کر سکے ان احوال کو، لیکن ایک عجیب بات میرے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ احوال عارفانہ رنگ میں، عاشقانہ رنگ میں، مشاہدات وغیرہ کی فارم میں اور قرآن اور سنت وغیرہ کے دائرے کے بنے ہوئے دائرے میں مزید داخل ہونے کی سکت پیدا کر دینے والے وہ احوال، تو جب وہ نصیب ہونے شروع ہوئے اور پھر مجھے یاد آیا کہ ان میں چھان پھٹک کریں، ان میں فرق مراتب کیا ہے وہ دیکھیں، صحیح غلط کیا ہے، تو جب میں نے آخری نتیجہ اپنے لیے نکالا اور کچھ کتابوں کی مدد سے بھی کہ بھئی یہ 100 ہیں تو گنتی میں 100، لیکن ان میں جو 5 ہیں، آخری 5 یا بیچ کے 5 یا ان میں بکھرے ہوئے 5، وہ اصل احوال ہیں، وہ صاحب مقام کو ملتے ہیں۔ مطلب وہ مقامات ہیں، وہ کیفیات نہیں ہیں۔ تو حال کہتے ہیں مقام کو محسوس کرنا اور مقام میں رہنے کے لائق احوال پیدا کر لینا۔ تو یہ وہ 5 احوال جو ہیں وہ صاحب مقام کی ضرورت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بھی نصیب ہوا اس طرح کا 5، اب فرض کہ میں نے اپنے 5 نکالیے کہ سب سے بڑے احوال ہیں، اب وہ چاہے فیصلہ صحیح ہے غلط ہے وہ الگ بات ہے، یہ 5 سب سے بڑے ہیں اور یہ جب ملے تھے تو اجنبی نہیں لگے تھے، حیرت نہیں محسوس ہوئی تھی، لگا کہ ان سے ہم جیسے ایک ابتدائی شناسائی رکھتے ہیں، یہ اچانک ہونے والا دھماکہ نہیں ہے۔ تو وہ اس کا سرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 15 برس پہلے کی ملاقاتیں تھیں، مطلب ایک دم جڑ گیا، اور اس وقت ہمیں نہیں محسوس ہوا، بس یہی 2 چیزیں محسوس ہوئی تھیں، باقی نہیں۔ لیکن جب پانی مل گیا تو پتہ چلا کہ ارے یہ پانی ہم نے تو وہاں دیکھا تھا، چلو پیا نہیں تھا، پینے کی نوبت اب آئی ہے، لیکن یہ پانی اجنبی نہیں ہے ہمارے لیے۔
یہ وہ احسان ہے ان کا، اور یہ ان کی جو فیض رسانی کی، یہ جو بالکل امپرسنل ہو کر جو ان کی عادت تھی، یعنی فیض کو اپنے سے منسوب نہ کرنے کے لیے وہ جو کوششیں کرتے تھے، اور اللہ نے ان کی اس کوششوں کو ایک بہترین ذریعہ فیض رسانی بنا دیا، وہ مجھ پہ کھلا ہے۔ اور جو لوگ بھی ان کے قریب رہے ہوں، ظاہر ہے ہماری تو زیادہ 12 زیادہ سے زیادہ 14-15 ملاقات ہوگی، لیکن جو لوگ ان کے قریب رہے ہوں ان سے میری اس بات کی، جو فی الحال چلو تأثر صحیح، لیکن اس تأثر کی جیسے ایک آفیشل تصدیق کروائی جا سکتی ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں جو ان کے بہت قریب رہا ہو، تو اس کے لیے میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ جیسے بارہا سنی ہوئی آواز ہوگی، یعنی یہ وہ پہلے سے جانتا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، یا وہ پہلے سے ایکسپیرینس کر چکا ہے۔ تو اللہ ان کو اپنے مقربین میں جگہ دے، اللہ انہیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنائے، اور اس کی بڑی ظاہر بہت زیادہ ایک اعتماد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں اللہ نے چاہا، وہاں بھی مقرب اور مراتب ہوں گے نا جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو ان میں آپ اللہ نے چاہا تو محبوب مقربین میں ہوں گے۔ اللہ ہمارے اس گمان کو پورا کر دے، سچا کر دے۔